کے سب سے پہلے جس علاقے میں رہتے ہو اس علاقے کے قدرتی وسائل پہ آپ نے ریسرچ کرنا ہوگا. اس علاقے کی بنجر زمین آباد کرنے پر ان بچوں کو ریسرچ کرنا ہوگا اور آپ نے یہ دیکھنا ہوگا جو ایگریکلچر سے نکل چکے ہیں کہ آج اگر ہمارا فارمر 1 ایکڑ سے 15 سے 20 من گندم لیتا ہے تو دنیا کیوں 75 من گندم حاصل کرتی ہے؟ اس ٹیکنالوجی کو لا کر آپ نے اپنے غریبوں کو اوپر لانا ہوگا. اس لیے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ریاست ہم سب کی ملکیت ہے. اس میں بسنے والا ہر فرد دوسرے کا محتاج ہے. جس طرح آپ علم کے محتاج تھے پرائمری سے لے کر آج آپ نے یہاں آ کر اپنے ادارے سے فیکلٹی کے اراکین سے اپنے اپنے سوچ اور ویژن کی ڈگری لی ہے. اس طرح آپ کے علاقے میں بھی اسی طرح مختلف سبجیکٹ کے لوگ رہتے ہیں. یہ ہم نے اوپر لانا ہے، ان کو ہم نے ان کی مشکلات ختم کرنی ہے. اور یاد رکھے دنیا میں وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو مستقبل کے لیے سوچے، کل کے لیے. ہم نے الزامات کہ انہوں نے کیا کیا، میرا یہ تجربہ ہے، میرا یہ ویژن ہے، میری یہ سوچ ہے. کبھی بھی آپ نے میرے سے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کیا. بھائی میں نے کیا کیا، آج میں ہوں، میں نے کیا کیا. تو ہم آگے کی طرف سوچیں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس میں تقریباً 65% نوجوان ہیں. اور پاکستان وہ ملک ہے، میں نے تقریباً دنیا دیکھی ہے. جس طرح آپ نے آج مختلف سبجیکٹ میں ڈگری حاصل کی، اس طرح میں خود بھی مختلف سبجیکٹ سے نکل کر دنیا میں پھرا ہوں. یقین کریں کہ دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑے علم سے وابستہ اور دانا لوگ کہتے ہیں، ان کا نوجوان 22 سال 25 سال کا میں اپنے 8-10 سال کے بچے کے سوچ سے کمپیٹ کروں تو میں الفاً کہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہے اور وہ ناکام ہے. آپ نے ان کو نکاح، میں مثال دیتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. میں کچھ مہینے پہلے لندن گیا، جمعے کا دن تھا، مانچسٹر جا رہے تھے. میں نے دوست کو کہا کہ بھائی ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے. تو انہوں نے کہا موٹر وے پہ ہم نہیں رک سکتے. میں نے کہا 2 رکعتیں جا نماز ڈالو ہم کر لیں گے. تو نہیں، ادھر ذرا مشکلات ہے. دور سے دیکھیے گاڑی کھڑی تھی. میں نے کہا یہ کس طرح کھڑی ہے، اس کے پیچھے کھڑی کر دو. جب ہم نے گاڑی کھڑی کر دی، دیکھو یہ 2 نوجوان 22-23 سال کے بیٹے تھے، اس طرح بہت خفا. تو چونکہ ہم نے 40 سال ہمارے رگوں میں خدمت کا ایک جذبہ ہے، تو میں نے نماز پڑھنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا ویری بگ پرابلم. میں نے کہا پتہ نہیں پیٹرول ختم ہو گیا، پیسے نہیں ہے، کیا نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ ٹائر پنچر ہوا.
جیک نکالا، جیک ڈنڈا ان کے ساتھ ہے اور وہ یوز نہیں کر سکتے کہ ٹیر کو کس طرح نکالیں گے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ جیک ان کو لگا کے اونچا کر لو اور یہ پلگ پانے سے ان کے پلگ نکال دو، توڑے تو پھر ان کو سمجھا دو تاکہ ٹرین ہو جائے۔ تو ان کو کہا، انہوں نے کر دیا۔ تو جب دوسرا ٹرین انہوں نے لگا دیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو جب ٹرین لگ گیا تو جیک ڈنڈے پر اس طرح کرتے ہیں، اب اس کو اس طرح گھما نہیں سکتے کہ جیک نکالے۔ تو میں نے جب 2 رکعت پڑھی، پھر میں نے کہا کہ اس طرح کریں۔ تو جس کا 25 سال کا بچہ ٹیر تبدیل نہیں کر سکتا، وہ آپ کا کیسا مقابلہ کریں گے؟ آپ نکلے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اور وہ کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے آ کے اس ملک کو دنیا میں اس کا نام روشن کرنا ہے۔ آج کل ایک انتہائی دکھ مجھے ہوتا ہے، میں خود بہت چھوٹا تھا تو سیاسی شوق تھا، تو میں 83 میں منتخب ہو گیا ایز اے کونسلر۔ جذبہ اگر آپ کا نیک ہو، یاد رکھو، اور آپ کے رگوں میں یہ سوچ ہو کہ میں نے قوم کی خدمت کرنی، بے شک تم نہ کرو، جذبہ تمہارا ہونا چاہیے کہ میں ان کو اس مشکلات سے نکالوں۔ کونسلر بن گیا، جو کچھ کیا اللہ کا فضل تھا۔ اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہوا، پھر کونسلر بن گیا، صوبے میں سب سے زیادہ ووٹ لیے دوسری دفعہ۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے پشاور کا ڈسٹرکٹ ناظم منتخب ہوا۔ اس کے بعد میرے ابھی 8-9 مہینے تھے، میں نے استعفیٰ دے دیا۔ مجھے چیف منسٹر صاحب نے فون کیا کہ آپ کا استعفیٰ آیا ہے۔ یار میں نے کہ میں آپ سے بہت کم ہوں، ایسے گپ لگایا۔ وہ ایسے میں نے آپ کے ساتھ کیا کی؟ میں نے کہ نہیں، میں سینٹ کا الیکشن لڑتا ہوں۔ وہ خدا کے لیے استعفیٰ واپس لے لو۔ میں نے کہ نہیں، جذبے کو دیکھو، عقیدے کو دیکھو، سوچ کو دیکھو اور اس میں وزن کو دیکھو۔ اس نے کہا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا اللہ ٹھیک کرے گا۔ اللہ کا اس طرح فضل تھا کہ میں صوبے سے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گیا۔ اس میں بہت کام کیا۔ مجھے فخر ہے آپ سب بھائیوں کے تعاون سے، دوستوں سے۔ ہمارے لیاقت صاحب بیٹے ہیں، ہمارے فیڈریشن کے الیکشن پر بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ میں الیکشن میں کھڑا ہوا، جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ کو میرے دل کا پتہ تھا، ہسٹری میں ہے۔ میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہوا۔ پھر گیا جنرل اسمبلی میں اور مجھے کہا گیا کہ فلانے سبجیکٹ پہ آپ نے بات نہیں کرنی، مشکلات پیدا ہوں گی ملک کو۔ ہم نے اس پہ بات کی، اس میں ذرا مشکلات ہیں۔ میں نے کہا میرا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ جب ادھر پہنچا، سخت بارش تھی جارڈن میں، ملک کے ہمارے 5 سفیر کھڑے تھے۔ یہ میں آپ کے نالج کے لیے کہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈنر کریں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہی چیز شروع کی کہ کل کے اجلاس میں آپ نے فلانے سبجیکٹ پہ بات نہیں کرنی کیونکہ لیے پھر مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ مجھے پھر سوچنا پڑا کہ بھائی یہ کیوں اس طرح مجھے کہتے ہیں؟ یعنی اگر 57 ملکوں میں ہمارے
ایمبیسڈر اس سوچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس سبجیکٹ پہ بات مت کرو. اور میں ایک سادہ کپڑے پہننے والا آدمی، ان کو یہی میں نے کہا لیکن مجھے جب سوچتا، میری جو جستجو تھی، میں نے کہا میں اس پہ ضرور بات کروں گا. دل میں کہا، ان کو نہیں کہا. اور میں نے کیا، میں کامیابی بھی حاصل کروں گی. میں جب گیا صبح پریزیڈنٹ کے پاس، جب کمرے میں گیا، اس نے بہت برا منایا. اور ایک انڈین لڑکی اس کی سیکٹری تھی، اس نے مجھے کہا کہ کیا ہے؟ میں نے کہہ رہا ہم اس طرح لوگ ہیں، پٹھان لوگ ہیں، اور ہمارا ایک عقیدہ ہے. سادے الفاظ میں کہا، سادے. میں نے کہا جب سعودی عرب اور حرمین شریفین، یہ ہمارا ایمان تو ہے نا اس پہ، لیکن میں نے کہا ہم سعودی سے ہاتھ ملا لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا درجہ ہے. میں نے خالی ہاتھ ملانا ہے. وہ جا کے اس کو کہہ دے تو اس کا چہرہ ذرا ٹھیک ہوا. اس نے کہی 5 بجے آ جائے. میں 5 بجے جب نیچے اسکرین کر رہا تھا ہال میں، وہی لڑکی آئی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے 5 بجے آپ بٹھائیں گے. میں نے کہا اب آتا ہوں، چلے گئی. اس سے 10 15 20 منٹ میں نے باتیں کی. اس طرح ہم باتیں نہیں ہیں کہ میں کروں. اس کو یہ کہا کہ یہ میرے سر پر ہاتھ رکھو، میں پاکستان کا نمائندہ ہوں، اور جب خیبر پختونخوا کے سارے لوگ مر جائیں گے اور پھر پاکستان کے سارے لوگ مر جائیں گے تو خدا نخواستہ اگر سعودی پہ سخت ہو تو پھر آپ کو اپنے آپ کو لڑنا ہوگا. پہلے ہم ہیں یہ سب کچھ. اور میں نے کیا، آج سعودی کا صدر ہے اور وہ دنیا کو پیغام دے گا کہ پاکستان سے ہم نے ایک اڈافٹ نکالنا ہے کیونکہ یہاں دہشت گردی ہے، اور سعودی کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ ہوگا تو یہ بہت مشکل ہوگا. ہم روئیں گے اس کے لیے. اس کو سمجھ کیا کروں؟ میں نے کہا 3 کام کرنے ہوں گے. 3. ہم سیاسی لوگ ہیں نا، جب ایک کام لینا چاہتے تو مطالبے زیادہ کرتے ہیں. کوئی کون سے 3 کام؟ میں نے کہا ایک اعلان کرنا ہوا کہ ڈاکٹر ہم نے اس سے نہیں بھی جانا قطر. اس نے کہ فیصلہ ہوا. میں نے کہا نہیں، یہ نہیں کرنا. دوسری، میں نے کہا پاکستان کو آپ نے ایک عہدہ دینا ہے وائس پریزیڈنٹ کا. اور تیسری، میں نے کہا یہ اگلا کانفرنس پاکستان میں رکھنا ہے کہ دنیا کو پیغام دے کہ پاکستان پر امن اور بزنس کے لیے اچھا ماحول ہے. کہتے ہیں یہ خوشر. میں نے بہت اچھے انداز میں بات کی، بہت اچھے انداز میں. جب اب نیچے آئے تو تھوڑا انگلش بولتا تھا. جب بیٹھ گئے تو ہمارا نمبر، میں نے کرسی ادھر لگی تھی پاکستان کی، تو کہتے ہیں کہ یو نو مسٹر غلام علی از اے ویری نائس مین، ویری امبل، ویری فلان. مجھے کہتے ہیں کہ ادھر میرے ساتھ بیٹھو. سب سے پہلے تو میرا ہاتھ اٹھایا. یہ بیٹا ہے، ہسٹری میں نہیں ہے کہ بائی نیم کوئی 4 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، بائی چیئر منتخب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا پریزیڈنٹ 1 سال کے لیے ہوتا تھا. اس نے کیا، مسٹر غلام علی فرام ٹوڈے وائس پریزیڈنٹ اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بائی نیم 4 سال کے لیے بھی منتخب ہو گئے. لوگ حیران رہ گئے اور کہتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر بھی ملے جائیں گے، اگلا کانفرنس بھی کریں گے. تو جب میں ادھر آیا، بار بار مجھے ای میل آتی تھی کہ بھئی یہ تمہارا صدر یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا. جب ان کو پتہ لگ گیا حکومت کے لیے کیا، پاکستان کے لیے کیا، تو پھر مجھے حکومت پاکستان نے 17 امتیاز دیا. اس طرح مشکل مسئلے آپ نے حل کرنے ہیں ملک کے لیے. اور میں آپ کو ہر یونیورسٹی میں کہتا ہوں، یہ آپ کس طرح حل کریں گے؟
یاد رکھو کامیابی کا ایک راز ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک کرنا ہوگا کہ ہم نے 3 فیکٹریاں لگانی ہوگی. کتنی؟ تو آپ لگا نہیں سکتے جیکٹ کی طرح. تو آپ کہیں گے کہ ہم کس طرح 3 فیکٹریاں لگائے. یہ 3 فیکٹریاں 1 منٹ میں ابھی میں آپ کو لگا کے دیتا ہوں. کس طرح؟ یاد رکھو سب سے پہلے آئس فیکٹری اپنے مائنڈ میں لگاؤ کہ مغز ٹھنڈا رکھو. دوسری شوگر مل لگاؤ, منہ میں مٹی بات کرو. اور تیسری اپنے دل میں صبر کی بڑی فیکٹری لگاؤ. لوگوں کی باتیں سنو, اس کا جواب مت دو, صبر کرو. آپ ہمیشہ کامیاب رہو گے. آج کل کا جو میں واٹس ایپ اور فیس بک دیکھتا ہوں, گالی سے شروع ہو کر گالی پہ ختم کرنا, یہ اسٹوڈنٹ کا کام نہیں. آپ نے 3 فیکٹری لگا کر اس پہ عمل کرنا ہوگا تو کامیابی آپ کی ہے. یہ ملک آپ کا ہے, یہ ریاست آپ کی ہے, یہ ریاست کے ادارے آپ کا ہے. یہ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ بھی ہماری ملکیت ہے. جس یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں یہ بھی ہماری ملکیت ہے. اس کسی چیز کو بھی نقصان پہنچانے کی سوچ نہیں کرو گے, بلکہ اس کو ترقی کے لیے جو سوچ ہے آپ کرو گے. انشاءاللہ تعالی آپ بھی کامیاب ہوں گے, پاکستان بھی کامیاب ہوگا, اور آنے والے وقتوں میں ہم انشاءاللہ تعالی ایٹمی قوت ہے, سپر قوت بھی آپ کی وجہ سے بنیں گے. اللہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں میرے دل میں اور بھی باتیں, میں سیاسی بندہ ہوں, یہ لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھتا ہوں کبھی بھی. لیکن مجھے اس طرح دیتے ہیں, میں خالی وہ نام پڑھ لیتا ہوں, باقی یہ صفحے ہے, یہ اس کا وقت گزر چکا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ ہم نے سبجیکٹ شروع کیے, خاص کر ایجوکیشن کی 21ویں صدی میں ضرورت ہے. یہ وار کی نہیں, علم کی صدی ہے, ٹریڈ کی صدی ہے, ایجادات کی صدی ہے, ریسرچ کی صدی ہے, ٹیکنالوجی کی صدی ہے. تو جو ہمارے مرج ایریا ہے, کمزور ہے, پسماندہ ہے, اس میں ابھی بھی احساس معرومی ہے. ہم سب کو مل کر مرج ایریا یعنی خدمت تو ہم نے سارے ملک کی اور اپنے صوبے کی کرنی ہے, لیکن اس کو ذرا ترجیح دیں گے تو میں سرحد یونیورسٹی کے لیے گورنر کی جانب سے آ کے ان سے میں پھر طریقہ کار طے کروں گا کہ گورنر کی جانب سے ان کو 50 اسکالرشپ مرج ایریا کے لیے دیتا ہوں, تاکہ مرج ایریا میں یہ تقسیم کریں. اور ایچ ای سی کا چیئرمین کو میں خیر تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیشہ جو بات ہم نے کی انہوں نے مانی. اب ہم ایک اور پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں. ایچ ای سی کا چیئرمین اب پچھلے ہفتے کی ابھی تقسیم, اور پھر اس کے واپس ایک دن پہلے میں نے بلایا کہ ہم چترال یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے. ہم اس پروجیکٹ پہ حکومت کام کر رہی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے کہ جتنے لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں سب کو لیپ ٹاپ دے دیں. اس پہ آپ MOU سین ہو گیا, ان سے لیپ ٹاپ کتنے لیں گے, کس طرح ان کو ادائیگی ہوگی, اس پہ کام شروع ہے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان
یہ جدید تعلیم سے آراستہ ہو، اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس پہ اگر وقت لگا تو آپ مجھے بھی ایک لیٹر لے کر لکھیں جس طریقے پر آپ کو جو باقی کالجوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ HEC سے وہ لیپ ٹاپ آپ کو بھی دے دیں گے۔ باقی جو بھی ضرورت ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، یہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا احسان ہے حکومت پر، اور حکومت کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ قوم کو یہ ایجوکیشن بھی دیں گے اور ہیلتھ کی سہولت بھی دیں گے۔ اگر اس میں پرائیویٹ سیکٹر ہمارا مدد کر رہا ہے، ہم ان کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کی مشکلات کو بھی جب تک اپنی مشکلات نہ سمجھے تو یہ ہم کامیابی کے زینے کراس نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھیں کہ ہم آپ کے بھی نمائندے ہیں، ہم پبلک سیکٹر کے بھی نمائندے ہیں، ہم ان قوم کے بچوں کے بھی نمائندے ہیں، اور ملک کی ترقی کے بھی نمائندے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ہو کر ملک کو اس مشکل سے نکالیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔